بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 100۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقدمہ توضیح، حصہ 54، اصول فقہ کی تعریف لقبی، حصہ 1۔ توضیح تلوی کا مقدمہ چل رہا تھا۔ مقدمے میں اصول فقہ کی تعریفات کے بارے میں مباحث ہے۔ پہلے تمام مباحث کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مصنف نے کہا تھا کہ اصول فقہ کی تعریف دو طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کے مفردات کی تعریف کی جائے، سب سے پہلے اصل اصول کی تعریف کی جائے اور پھر فقہ کی تعریف کی جائے۔ تو مصنف نے سب سے پہلے ترکیب اضافی کے اعتبار سے تعریف کی تھی۔ اصل کی ایک تعریف کی تھی لست ما یبتنی علیہ غیرہ، اصل کی دوسری تعریف کی تھی المحتاج الیہ۔ پھر فقہ کی 3 تعریفات کی تھی۔ فقہ کی پہلی تعریف معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، فقہ کی دوسری تعریف العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، فقہ کی تیسری تعریف تھی العلم بکل الاحکام الشرعیۃ العملیہ التي قد ظہر نزول الوحی بها والتي نقض الاجماع علیہا من ادلتها مع ملکۃ الاستنباط الصحیح منها۔ اب ان تمام مباحث کے بعد کچھ اور بھی ذیلی مباحث تھے، وہ بھی بیان کر دیے۔ مثلا حکم کی تعریف بیان کی، خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء والتخییر۔ شریعہ کی تعریف بیان کی تھی ما لا یدرک لولا خطاب الشارع۔ اور اس کے بعد پھر اصول فقہ کے مصداق بیان کیا تھا کہ اصول فقہ کا مصداق کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس ہے۔ اب اصول فقہ کی تعریف لقبی بیان کر رہے ہیں کہ اصول فقہ کی تعریف لقبی جو ہے العلم بالقواعد التي يتوصل بها الیہ علی وجہ التحقیق ہے۔ تو اس تعریف کی تشریح علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کیا بیان فرماتے ہیں اور پھر علامہ تفتازنی رحمۃ اللہ کیا بیان فرماتے ہیں، یہ ہم اس سبق میں ذکر کریں گے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولما عرف اصول الفقہ باعتبار الاضافۃ فالآن يعرفه باعتبار انه لقب لعلم مخصوص فيقول وعلم اصول الفقہ العلم بالقواعد التي يتوصل بها الیہ علی وجہ التحقیق، ای العلم بالقضايا الكلیۃ التي يتوصل بها إلى الفقه توصلا قريبا، وإنما قلنا توصلا قريبا احترازا عن المبادئ كالعربية والكلام، وإنما قلنا على وجه التحقيق احترازا عن علم الخلاف والجدل، فإنه وإن اشتمل على القواعد الموصلة إلى مسائل الفقه لكن لا على وجه التحقيق، بل الغرض منه إلزام الخصم وذلك كقواعدهم المذكورة في الإشارة والمقدمة ونحوهما لتبتنی علیہ النکت الخلافیہ۔ ولما عرف اصول الفقہ، اور جب مصنف نے اصول فقہ کی تعریف کی باعتبار اضافت، تو ابھی اصول فقہ کی تعریف کر رہے اس اعتبار سے کہ یہ علم مخصوص کا لقب ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ علم اصول فقہ ان قواعد کے جاننے کا نام ہے جس کے ذریعے سے فقہ کی طرف پہنچا جاتا ہے تحقیقی طریقے پر، یعنی ان قضایا کلیہ کا نام ہے جس کے ذریعے سے فقہ کی طرف پہنچا جاتا ہے قریبی پہنچنا۔ اور ہم نے یہ کہا کہ توسلاً قریباً یعنی قریبی پہنچنا مراد ہے۔ اس سے احتراز ہو گیا ان مبادی والے علوم سے جیسے عربیت اور علم کلام سے، اور ہم نے کہا کہ علی وجہ تحقیق پہنچنا ہو، اس سے احتراز ہوا علم الخلاف والجدل سے، اس لیے کہ اگرچہ یہ قواعد ان قواعد پر مشتمل ہے جو مسائل فقہ کی طرف پہنچانے والے ہیں، لیکن تحقیقی طور پر نہیں، بلکہ اس سے غرض خصم کو چپ کرانا ہوتا ہے اور اس پر الزام لگانا ہوتا ہے۔ اور وذالک کقواعدہم المذکورہ، اور یہ جیسے علماء جدل کے قواعد ہوتے ہیں جو ان کی کتاب الاشارہ والمقدمہ میں مذکور ہے، اور اس جیسے دیگر کتابوں میں مذکور ہے، تاکہ اس پر نکت خلافیہ کی بنیاد رکھی جائے۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم نے اصول فقہ کی باعتبار اضافت تعریف کی تھی، اب اس کی تعریف ہم باعتبار لقب علم مخصوص کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فالآن یعرفها باعتبار الاضافت، وہاں یعرفها ضمیر کا مرجع ذکر کیا تھا، علم اصول فقہ کی طرف راجع کیا تھا، کیونکہ باعتبار اضافت یہ مرکب تھا تو دو چیزیں تھی، لہٰذا اس کی طرف ہا کی مؤنث کی ضمیر ذکر کر دی، یا اصول جمع ہے تو اس کے اعتبار سے ذکر کر دیا۔
اب جب یہ لقب علم مخصوص کے طور پر علم اصول فقہ ایک علم کے طور پر اس کی طرف کی تعریف کرنا چاہتے تو اس کی طرف مفرد کی ضمیر راجع کر دی، کیونکہ علم اصول الفقہ باعتبار علم کے یہ مفرد ہے، لہٰذا اس لیے باعتبار انہو کا ضمیر کا مرجع ذکر کیا ہے، اور یہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے بھی یہ نقطہ بتایا تھا۔ بہرحال علم اصول فقہ کی تعریف لقبی یہ ہے، العلم بالقواعد التي يتوصل بها الیہ علی وجہ التحقیق۔ علم اصول فقہ ان قواعد کا نام ہے، ان قواعد کے جاننے کا نام ہے جس کے ذریعے سے فقہ کی طرف آدمی پہنچتا ہے، اور تحقیقی طریقے پر۔ اور اب اس کی خود تشریح کر رہے ہیں کہ العلم بالقضاء الکلیہ، علم بالقواعد سے القضاء الکلیہ التي يتوصل بها الى الفقہ توسلا قریبا، اور خود یہ يتوصل بها الیہ سے مراد یہ کہ یہ وصول بھی توسل قریب مراد ہے، اور علی وجہ تحقیق۔ تو عام جو دیگر یعنی الفاظ وہ آسان تھے، اس لیے اس کے بارے میں کوئی تشریح نہیں کی، دو الفاظ کی تشریح کی، ایک توسل قریب کی اور ایک علی وجہ تحقیق کی، کہ توسل قریب سے وہ علوم نکل جائیں گے جیسے علوم عربیت علم کلام ہے، کیونکہ علوم عربیت بھی کے ذریعے سے بھی انسان فقہ کی طرف پہنچتا ہے، علم کلام کے ذریعے سے بھی انسان فقہ کی طرف پہنچتا ہے، لیکن یہ توسل قریب نہیں ہے۔ مثلا ہم دیکھ لیں جو علوم عربیت ہے، اب مثلا قرآن مجید سے کسی مسئلے کا استنباط کرنا ہے، تو قرآن مجید سے کسی مسئلے کا استنباط کے لیے ضروری ہے کہ انسان عربیت کو جاننے والا ہو، اور اس کے مدلولات، الفاظ کے مدلولات کو جاننے والا ہو، نحو سے، صرفی مسائل سے وہ واقف ہو۔ تو اگر دیکھا جائے تو علم صرف اور علم نحو بھی فقہ کی طرف پہنچانے والے ہیں، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ اصول فقہ میں یہ مباحث ذکر نہیں کیے جاتے، اس کی وجہ ہے کہ یہ مسائل براہ راست پہنچانے والے نہیں ہیں۔ علم فقہ کی طرف پہنچانے والے وہ مسائل ہیں جو اصول فقہ میں ذکر کیے جاتے ہیں، خاص، عام، مشترک، مؤول، اور اس طرح اشارۃ النص، عبارۃ النص، دلالۃ النص، اقتضاء النص، اور حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، یہ مباحث اصول فقہ کی طرف براہ راست پہنچاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے وہ قواعد مراد ہیں جو براہ راست پہنچانے والے ہو، قریب پہنچانے والے ہو، اور دور کے پہنچانے والے جو ہے، جو واسطہ ہو، وہ مراد یہاں نہیں ہے۔ اسی طرح علم کلام بھی فقہ کی طرف پہنچاتا ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ علم کلام وہ بنیاد ہے علم اصول فقہ کے لیے۔ دوسرا جو قید ہے علی وجہ تحقیق ہے، تو فرماتے ہیں کہ علی وجہ تحقیق سے آپ نے علم مناظر اور علم جدل کو نکالا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا، اس سے پہلے ہم نے ایک تعریف کی تھی فقہ کی، هو العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ من ادلتها التفصیلیہ، تو وہاں بھی ہم نے کہا تھا کہ ادلہ تفصیلیہ سے علم الخلاف اور علم الجدل کے جو ادلہ ہیں وہ نکل گئے، تو یہاں بھی علی وجہ تحقیق کا اضافہ کیا ہے، اور اس سے علم الخلاف اور علم الجدل نکل جائے گا۔ علم الخلاف اور علم الجدل یہ مستقل ایک علم ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنا موقف ثابت کرتے ہیں، اور سامنے والے کا جو موقف ہوتا ہے اس کو رد کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی بعض دلائل ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنا موقف اس کو ثابت کرتے ہیں، اور سامنے والے کے موقف کو رد کرتے ہیں، یا اپنے موقف کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہیں۔ تو ان میں جن اصول کے ذریعے سے ہم استدلال کرتے ہیں تو اس سے بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، فقہ ثابت ہوتا ہے، لیکن وہ تفصیلی طور پر اور تحقیقی طور پر ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہی فرماتے ہیں کہ اس سے علم جدل علم خلاف نکل جائیں گے، کیونکہ اگرچہ وہ ان قواعد پر مشتمل ہے جو فقہ کی طرف پہنچانے والے ہیں، لیکن علی وجہ تحقیق نہیں، بلکہ اس میں غرض صرف خصم کو چپ کرانا ہوتا ہے اور ان کو اپنا مسلک ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر جو فرماتے ہیں کہ علم الجدل المناظرہ کے جو قواعد ہے یہ الاشارہ اور المقدمہ، اور اس کے علاوہ جو دیگر کتابیں اس میں مذکور ہے، اور اس میں نکت خلافیہ کے جو قواعد ہے اور اس کے جو اساس ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آتے ہیں، فرماتے ہیں قولہ وعلم اصول الفقہ بعدما تقرر ان اصول الفقہ لقب للعلم المخصوص لا حاجة الى اضافة العلم اليه الا ان يقصد زیادة بیان وتوضیح كشجر الاراک۔
والقاعدة حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه، كقولنا كل حكم دل عليه القياس فهو ثابت. والتوسل القريب مستفاد من الباء السببية الظاهرة في السبب القريب، ومن إطلاق التوسل إلى الفقه، إذ في البعيد يتوسل إلى الواسطة ومنها إلى الفقه، فيخرج العلم بقواعد العربية والكلام لأنها من مبادئ أصول الفقه، والتوسل بهما إلى الفقه ليس بقريب، إذ يتوسل بقواعد العربية إلى معرفة كيفية دلالة الألفاظ على مدلولاتها الوضعية، وبواسطة ذلك يقتدر على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، وكذلك يتوسل بقواعد الكلام إلى ثبوت الكتاب والسنة ووجوب صدقهما ليتوسل بذلك إلى الفقه. علامہ تفتازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ اصول فقہ ایک مخصوص علم کا نام ہے تو پھر اس کی طرف علم کی اضافت کی ضرورت نہیں تھی، جداگانہ علم کے لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر اگر ارادہ کیا جائے اس سے زیادہ وضاحت کی اور زیادہ بیان کی، جیسے شجر الاراک کہا جاتا ہے۔ اور قاعدے کی تعریف کیا ہے؟ حکم کلی، وہ حکم کلی جو اپنے جزیات پر منطبق ہو تاکہ اس قاعدے سے اس کے احکامات معلوم ہوں۔ جیسے مثلا ہمارا یہ قول کل حکم دل علیہ القیاس فہو ثابت، ہر وہ حکم جس پر قیاس دلالت کرے وہ ثابت ہوتا ہے۔ جہاں تک توسل قریب ہے یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ تو کہتے یہ با سببیہ سے معلوم ہوا جو سبب قریب میں ظاہر ہے، اور اسی طرح توسل الی الفقہ سے بھی یہ بات معلوم ہوئی، کیونکہ بعید میں واسطہ کی طرف انسان پہنچتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے فقہ کی طرف پہنچا ہے، لہٰذا اس کے ذریعے سے علم بقواعد العربیہ والکلام نکل گئے، کیونکہ یہ اصول فقہ کے مبادی میں سے ہیں اور اس کے ذریعے سے انسان فقہ کی طرف پہنچتا ہے، لیکن قریبی نہیں، کیونکہ قواعد عربیہ کے ذریعے سے انسان پہنچتا ہے الفاظ کی دلالت کی کیفیت کی پہچان کی طرف، اس کے معانی پر جو اس کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور پھر اس کے واسطے سے انسان احکام کے استنباط پر قادر ہوتا ہے کتاب اور سنت سے، اور اسی طرح قواعد علم کلام کے ذریعے سے انسان پہنچتا ہے کتاب کے ثبوت کی طرف اور سنت کے ثبوت کی طرف اور ان کے صدق کے وجوب کی طرف، اور اس کے ذریعے سے پھر آگے انسان فقہ کی طرف پہنچتا ہے۔ علامہ تفتازی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کی بہت تفصیل بیان کریں گے جو آگے جا کے انشاءاللہ ہم مکمل طور پر ذکر کریں گے، اس کا کچھ حصہ انشاءاللہ اس سبق میں ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو ایک اعتراض ہوتا ہے مصنف کے کلام پر، اس کا جواب دیا ہے کہ مصنف نے علم اصول فقہ کی جب تعریف کی تو پھر علم کا لفظ استعمال کیا، یعنی علم اصول فقہ کے لیے دوبارہ علم کا لفظ یہاں ذکر کیا، علم اصول فقہ، حالانکہ اصول فقہ یہ علم کا نام ہے تو اس میں علم خود موجود ہے، تو اس کی طرف علم کے اضافے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اس کا جواب علامہ تفتازی رحمۃ اللہ یہ دے رہے کہ چونکہ وہ صراحت نہیں ہے تو زیادت توضیح کے لیے، یعنی زیادہ اضافی وضاحت کے لیے اس طرح ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ جیسے مثلا کہا جاتا ہے شجر الاراک، تو اب اراک خود ایک درخت کا نام ہے جس سے یہ مسواک وغیرہ بنتے ہیں، تو اراک ایک درخت ہے، اس کا نام ہے، تو اس میں جو درخت ہے وہ خود موجود ہے، اس کا معنی خود موجود ہے، تو شجر کی اس کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جو عرق النساء کہا جاتا ہے، عرق النساء، عرق النساء، یہ جو نساء ہے یہ ایک رگ کا نام ہے جو پنڈلی میں ہوتا ہے، تو خود ہی یعنی رگ کو کہتے ہیں، تو اس کی طرف عرق کی اضافت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عرق کی اضافت وہاں بھی اس معنی میں ہوگی کہ زیادت توضیح کے لیے۔ یا مثلا ماء زمزم، تو زمزم خود پانی کو کہتے ہیں، اس میں پانی والا معنی موجود ہے، لیکن ماء کی اضافت اس کی طرف اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اس کی اضافی توضیح ہو جائے۔ نمبر ایک علامہ تفتازی رحمۃ اللہ نے یہ بات بیان کی۔ دوسرا جو علامہ تفتازی رحمۃ اللہ ذکر کر رہے ہیں، قاعدے کی تعریف ذکر کر رہے ہیں۔ علم بالقواعد کا لفظ آیا ہے تو قواعد قاعدۃ ان کی جمع ہے، اور قاعدہ اس حکم کلی کو کہتے ہیں جو اپنی جزیات پر منطبق ہو اور ان جزیات کے جو احکامات ہیں اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا یہ ہمارا ایک قاعدہ ہے کہ کل حکم دل علیہ القیاس فہو ثابت، جو حکم قیاس کے ذریعے سے ثابت ہوگی تو وہ ثابت ہے۔ اب یہ قاعدہ ہے اور اس کے تحت جتنے بھی افراد ہیں قیاس کے وہ سب پر یہ ہم یعنی قاعدے کے ذریعے سے ہم حکم لگا سکتے ہیں۔
تیسرے نمبر پر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ بہت زبردست بات کی ہے کہ مصنف نے اوپر لفظ استعمال کیا ہے علم بالقواعد التي يتوسل بها الیہ علی وجہ التحقیق. یہاں توسل قریب کا لفظ نہیں ہے، لیکن تشریح میں وہ خود کہتے ہیں کہ توسل سے مراد توسل قریب ہے. تو کس لفظ سے اس بات کی طرف یہ بات معلوم ہوئی کہ اسے توسل سے مراد توسل قریب ہے؟ تو دو باتیں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے ذکر کی کہ دو باتوں سے یہ معلوم ہے. نمبر ایک، با کا لفظ ہے علم اصول الفقہ العلم بالقواعد التي يتوسل بها الیہ، بها یہ با جو لفظ ہے تو با اتصال کے لیے آتا ہے، تو اسے لہٰذا قربت والا معنی میں یہ ظاہر ہے. دوسرا جو استدلال انہوں نے کیا توسل سے کیا کہ وصل یصل پہنچنے کے بارے میں، اور پہنچنا جو ہے وہ مراد ہے کہ جو فقہ کی طرف پہنچائے، اور جہاں تک قواعد عربیت ہے یا علم کلام ہے وہ فقہ کی طرف نہیں پہنچاتے بلکہ ایک واسطے کی طرف پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم علم اصول فقہ کے ذریعے سے فقہ کی طرف پہنچتے ہیں. فرماتے ہیں توسل قریب ایک تو بعض سببیہ سے مستفاد ہے جو سبب قریب میں ظاہر ہے، اور اسی طرح توسل کے لفظ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ بعید میں انسان واسطے کی طرف پہنچتا ہے اور وہاں سے پھر فقہ کی طرف پہنچتا ہے. لہٰذا علم قواعد عربیہ اور علم کلام نکل گئے، اور اب تفصیل سے بیان کر رہے کہ مبادی اصول فقہ یہ مبادی اصول فقہ میں سے ہیں، لیکن اس کی طرف براہ راست پہنچانے والے نہیں ہیں، کیونکہ قواعد عربیہ کے ذریعے سے انسان الفاظ کے دلالت اور اس کے معانی کی طرف کو معلوم کر لیتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے انسان پر احکامات کے استنباط پر قادر ہو جاتا ہے. اور علم کلام کے قواعد کی وجہ سے صرف یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ کتاب اللہ کو کیسے ثابت کرنا ہے، سنت کو کیسے ثابت کرنا ہے، اور اس کی صدق یعنی اس کو ماننا کیوں واجب ہے. پھر اب یہ فقہ کی طرف اس طرح نہیں پہنچاتے، بلکہ بعد میں پھر اصول فقہ کے ذریعے سے ہی ہم فقہ کی طرف پہنچیں گے.